نماز میں شیطان کا اچکنا، یعنی نماز بیچ میں سے چھین کے لے جانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا۔ یعنی بعض لوگ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں، کبھی سامنے، کبھی آسمان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچک لینا ہے، یعنی خشوع ختم کرنا ہے، جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ یعنی اس وقت شیطان اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ نکال لیتا ہے۔ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا مکروہ ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دائیں بائیں گردن بھی پھیر لیتا ہے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ خشوع و خضوع جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے وضو کی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے یہ کام کہ پھر نماز کے دوران اور باتیں نہ سوچے، اور یہ انسان کے شیطان پر غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے شیطان اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی توجہ سے نماز پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، کیونکہ جب انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، یعنی نمازی جو ہوتا ہے نا، وہ جب تک نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا۔ جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ ہیں نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ ماروں، کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں۔ اب جانوروں سے تشبیہ دی گئی، مرغ کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے، کتے کی طرح بیٹھنا نہیں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ مڑے اور فرمایا اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے۔ یعنی جو کام ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اس کو ڈھنگ سے تو کریں۔ تو نماز کا اجر اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ ہوتا ہے بس، یعنی نماز کا اجر اس کو صرف 1/10 ملتا ہے، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی یا آدھا حصہ اجر میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی نماز کے بعد ہر نمازی کا اجر مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نماز میں توجہ کیسی تھی۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے عمدہ طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے وہ مناجات ہے، اور جو خشوع کرتا ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لیکن شیطان حائل ہو کر خشوع ختم کرتا ہے، اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ اور اگر بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں نا تو بائیں طرف یہاں دل کی طرف 3 دفعہ تھتکار دینا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر۔ شیطان وسوسوں میں الجھاتا ہے۔ پھر یہ کہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، اور نماز میں جو چیزیں خلل ڈالیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، چاہے جائے نماز ہو، چاہے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو، چاہے کوئی شیشہ ہو، یا کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خلل ڈال رہی ہے تو اس کو دور کر دیں۔ پوزیشنز ٹھیک ہونی چاہیے نماز میں، کھڑے ہونے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ہاتھ باندھنے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، رکوع ٹھیک سے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ رکوع ٹھیک نہیں کرتے۔ رکوع میں آپ کی جو کمر ہے اسٹریٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کمر ٹھیک کر لیتے ہیں گردن جھکا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو جتنی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہوگی اتنی ہی آپ کی نماز کا خشوع و خضوع بہتر ہوگا۔